وہ عرب سے نکل کے کہاں تک؟ عجم تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے آخری روایت یہ لائے ہیں احمد بن اشقاق سے، اور احمد بن اشقاق کے بعد باقی راوی تمام کیا ہیں؟ وہ کوفی ہیں، اور کوفہ یہ عرب کا ملک بنا ہے۔ پہلے یہ فارس کا تھا، فارس کا علاقہ تھا، پھر بعد میں عرب ہوا، جیسے مصر بعد میں عرب بنا ہے۔ تو یہ آخری سند ہے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اور ابو زرع امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ عمر بن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں ابو زرع بن عمر بن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ راوی روایت کرتے ہیں حضرت کس سے؟ ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب کے مسئلے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن چھوڑتا ہوں اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ آگے وہ بات حدیث لائے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن، کہ اللہ کے دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ کلمے دو ہیں، بول دو ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ ظاہر بات ہے بھائیو، جو کلمے رحمان کو بھاری محبوب ہوں، پیارے ہوں، تو وہ کلمے پڑھنے والے بھی تو اللہ کے ہاں محبوب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ کے ہاں پیارے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس لیے اگر اللہ کے ہاں پیار چاہتے ہیں تو ہمیں اس وظیفے کو پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ یا ابا ذر الا انبئک بافضل الکلام، کہ اے ابو ذر کیا میں تم کو افضل کلام کی خبر نہ دوں؟ اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہے کہ خود حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں کہ حضور سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ ای الکلام افضل؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اوحى اللہ سبحانہ وتعالی لملائکتہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو وحی کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرشتوں نے ابتدا میں بھی کہا تھا نا، نحن نسبح بحمد ربک، بحمدہ نحن نسبح بحمدہ، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے۔ حاملین عرش بھی کیا پڑھتے ہیں؟ وہ بھی یہی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں۔ فرشتے بھی یہی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں۔ سبحان کلمہ تنزیہ ہے، کلمہ تنزیہ ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ باقی کوئی ایسا نہیں جو بے عیب ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ ہر بے عیب کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ کمزوری ہر میں ہے پائی جاتی۔ آپ دیکھیں کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہمارے عقیدے کے مطابق سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نماز میں بھولے ہیں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام سوئے ہیں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام صبح کی نماز فوت ہو گئی، آپ سوئے رہے یا نہیں؟ یہ نبی علیہ السلام سے حالات بیتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اللہ ذوالجلال کو نیند تو کجا، اونگ میں نہیں آتی۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولا ہوا نہیں ہے۔ ہر بھول سکتا ہے، ہر تھک سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 7 آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ہر انسان تھکتا ہے، ہر چیز تھک جاتی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ میں کوئی عیب، کوئی نقص اور کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بے عیب ذات صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کے بارے میں سب سے عیب ناک بات جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ ذوالجلال کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اب جو آدمی سبحان اللہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کا کسی کو شریک بھی بناتا ہے، کسی کو اللہ کا شریک بھی بناتا ہے، وہ گویا سبحان اللہ کے معنی سے بھی خبر۔
وہ گویا سبحان اللہ کے معنی و مفہوم سے بھی بے خبر ہے۔ شریک اللہ ذوالجلال کا دیکھیے، آپ دکان کرتے ہیں، اکیلے کام نہیں سر انجام دے سکتے، تو آپ اپنی شراکت کے لیے کسی ساتھی کو اپنا شریک بنا لیتے ہیں۔ پارٹ ٹائم میں آدھا وقت میں صرف کروں گا، آدھا آپ صرف کریں، پارٹیشن کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قسم کی پارٹیشن کوئی کی کسی سے نہیں کی۔ اللہ اس قسم کی کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور یہ صفت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، باقی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ تو سبحان کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ بے عیب ہے۔ اور حمد وہ جس کی تمام اوصاف ذاتی ہوں، حمد اس کی ہوتی ہے جس کے تمام اوصاف ذاتی ہوں، اور اللہ ہی ہے جس کے تمام صفات ذاتی ہوں۔ اللہ کے علاوہ جس کی جو صفت ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی جو صفت ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حیات یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام کی حیات ذاتی ہے، ذاتی ہے معاذ اللہ۔ اور یہ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حیات ذاتی ہے تو آپ پر موت نہیں آئی، آپ پر موت نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایسے ہوا کہ چراغ جل رہا تھا اور اوپر سکوپ رکھ دیا گیا، گلاس رکھ دیا گیا، نیچے چراغ جلتا ہی رہا، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، زندہ تھے، اور اسی سے پھر زندگی، دنیاوی زندگی کا مسئلہ نکلا کہ آپ قبر میں بھی دنیاوی زندگی ہی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے تصورات غلط ہیں۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے جسد اطہر سے روح مبارک آپ کی نکلی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایسی خوشبو آئی کہ میں نے ایسی خوشبو پہلے نہیں دیکھی تھی، سنی تھی، دیکھی سونگی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ اللہ آپ کو دو بار موت نہیں دے گا، اور بلکہ خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا تو کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا آپ فوت ہو چکے۔ معبود فوت نہیں ہونے والا، جو ہمارا معبود ہے اللہ وہ حی لا یموت ہے۔ اس لیے یہ تصور بھی جس نے دیا ہے غلط ہے۔ باقی جس کو جو بھی حاصل ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اس لیے حمد اللہ ذوالجلال کی، الحمدللہ۔ حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ باقی کے لیے مدح کا لفظ ہوتا ہے، نعت کا لفظ ہوتا ہے، حمد کا لفظ۔ حمد رسول کریم کہا کہ ابھی کسی نے؟ حمد باری تعالیٰ ہی کہتے ہیں، نعت رسول مقبول کہتے ہیں، مدح رسول کہتے ہیں، حمد رسول کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اس لیے حمد میں اور نعت میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بے عیب ہے اور تمام اوصاف سے متصف ہے، عظیم بھی وہی ہے۔ تمام اوصاف سے متصف ہے، عظیم بھی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ صفات اللہ ذوالجلال کی بعض صفات وہ ہیں جس کو مثبتہ کہتے ہیں، بعض وہ ہے جس کو منفیہ کہتے ہیں، اور انہی کی تعبیر بعض کہتے ہیں کہ صفات جلال ہیں، بعض نے کہا کہ صفات کمال ہیں۔ حمد میں صفات کمال ہیں اور سبحان میں صفات جلال ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن انہی باتوں پر اور انہی معروضات پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس ورد کو، اس ذکر کو ورد زبان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کی فضیلت میں
جو احادیث ہیں اس کا ذکر بھی چھوڑتا ہوں اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، اور سنت کے مطابق یہ سبحانک اللہم و بحمدک مجلس کے اختتام میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ امام بخاری نے بھی گویا کہ اشارہ کر دیا کہ جناب میں بھی مجلس سے اور کتاب سے فارغ ہو رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔